کبھی اپنا نفسیاتی دماغ کا علاج کرانے کا سوچا ہے؟ نہیں. ہاں پاگل جو نہیں ہو، ظاہر سی بات ہے، پاگل تو نہیں ہو نا؟ نہیں پاگل. ہوش و حواس میں کیا نا؟ جی ہاں. پتا تھا کیا کر رہے ہو؟ ہاں پتا تھا بس. ہاں بالکل پتا تھا نا؟ جی ہاں پتا تھا. قبر کھودنا، سلیب سارا ہٹانا، خاص طور پر ایک عورت کی قبر پر نظر رکھنا اور جی ٹارچ لگانا. ہاں بالکل. اور تمہارے اندر دل ہے؟ تم اندر قبر کے اندر تم گھستے کیسے تھے؟ عورت کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ وہ یہ ہوتا تھا نا کہ کیسے اوپر جیسے جب عورت دفناتے تو اوپر چادر ڈالتے ہیں اور جب اس کو پردہ کراتے ہیں اس کا، اس سے پتہ چل جاتا تھا، اس سے سمجھ آتا تھا کہ یہ عورت ہے. یہ تمہیں تو پاکستان میں ایسی سزا ملنی چاہیے کہ تمہیں عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں نا وہ کبھی سوچیں بھی نہ یہ کام کرنے کا جو تم نے کیا. اور میں حیران ہوں اس بات پہ ہوں کہ تمہاری بھابیاں ہیں، تمہاری ایک ماں تھی جو اب زندہ نہیں ہے اور تم بہنوں والے ہو. میں حیران ہوں اس چیز پر. غلطی معافی ہو گیا، بہت ہاتر جاتا ہوں. اس کے بعد جو ہو گیا ابھی انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ کام ہی نہیں کریں گے قبرستان، انشاءاللہ چھوڑ دیں گے. اس کے بعد کچھ بھی قبرستان کیا کرو گے تم؟ قبرستان کا جانا چھوڑ دیں گے؟ تمہارا کیا زندہ چھوڑ دیں گے؟ زندہ چھوڑ دیں گے تمہیں؟ مار دیں گے میرے کو. کون بچتا تھوڑی. مطلب کہ ایسے کہہ رہا ہے جیسے کوئی گن پوائنٹ پہ کسی سے موٹر سائیکل چھین کے آیا ہو. اس کو بس اس کو معافی کہے گا، بس اللہ معاف کرے، بس وہی بول رہے ہیں. نہیں، اور اپنی بہن کا، جب اپنی بہنوں کا اور اپنی بھابھی کا جب میں نے تم سے سوال کیا تو اس کے لیے تم نے کہا قتل کی سزا ہونی چاہیے، میں ان کو قتل کر دوں گا. نہیں ان کو کن کو؟ تمہارے گھر میں اگر یہ واقعہ ہو جاتا تو کیا کرتے تم؟ ہاں اس کو یہی ہوتا کہ آپ نے بھی یہ کہ اس کو مار دیتے. کیسے اس نے کیا؟ ایسے بہت بندے ایسے کہ اس کو مار دو، جان سے ختم کرو. تم ہر کسی کی ماں بہنیں ہوتی ہیں. تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ سزا کا یہ ہے، سمجھو کیسے ہم لوگ یہ مار دینا چاہیے اور سزا کے لیے تیار ہے. کس قسم کی سزا؟ سزائے موت ہونی چاہیے تمہیں. جی ہاں. تمہارا دل دھڑکا نہیں؟ تمہارا دل بند نہیں ہوا؟ کمبخت زندہ آدمی قبر میں اتر کر یہ حرکت کرنا تمہیں، مطلب ہے تمہارا دل لرزا نہیں ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی؟ خوف نہیں آیا تمہیں؟ خدا کا خوف نہیں آیا کہ اس مٹی کے نیچے جانا ہے؟ میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. جس قبر کے سلیب میں ہٹا رہا ہوں اس وقت اس کی روح کا سوال جواب ہو رہا ہوگا. اس سے اپنا پروردگار پوچھ رہا ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، تم کلمہ گو تھے، اپنی زندگی کیسے گزاری، میرے لیے کیا کیا. وہ سوال جواب کی تیاری کر رہا اور تم اس کے جسم کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہو. کمبخت ایک دفعہ سوچا تو ہوگا کہ تم اندر گھستے ہوئے تمہیں موت نہیں پڑی، دل نہیں لرزا تمہارا؟ میں بہت میرے سے ہو گیا، برا کیا اور میں نے بہت احساس مانگتا ہوں اور اللہ سے بھی توبہ مانگتا ہوں. سزا کے لیے بھی تیار ہو گیا. کیوں کیا میں نے، اور اپنا آپ سے بھی معذر جاتا ہوں جو میرے سے بہت غلطی ہوئی ہے. اللہ سے، ان کے ساتھ بھی، ان سے بھی تو معافی. اللہ سے تو معافی مانگو ہی مانگو، لیکن مانگو معافی اس ماں سے، اس بیٹی سے، اس بہن سے جس کے ساتھ تم نے یہ کیا. جی ہاں بالکل. جس کو پاک کر کے گھر والوں نے، ایک ان کا پیارا چلا گیا، ایک ان کی جوان بیٹیاں چلی گئی، ان کو انہوں نے پاک کر کے کفن پہنا کے دلوں میں پتھر رکھ کر ان کے بھائی، ان کے والد ان کو تدفین کر کے قبر میں اتار کے گئے. اللہ کے شکر، آخری آرام گاہ پر بھی تم نے ان کو نہ چھوڑا. تم اتنے بے حس آدمی ہو کہ تم نے ان کی آخری آرام گاہ پہ بھی تم نے ان کو نہ چھوڑا. مجھے پتا میرے والد کا انتقال ہوا ہے ابھی، میں ان کی قبر میں جاتی ہوں تو میرا دل لرز جاتا ہے کیونکہ مجھے پتا میں نے اس قبر میں جانا ہے. تم جانور ہو، جانور، تم آدمی ہو ہی نہیں، تم جانور ہو.